نثار عباس ستپارہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فونک لائن پہ موجود ہیں پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. نہایت ممنون مشکور ہے کہ آپ نے مسلم فرنٹ کو اپنا ٹائم عنایت فرمایا. آپ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں. آپ خود پاکستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, اپنے خطے کی بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر موجود جو عوام ہے, بالخصوص آپ کے خطے کی عوام, اس مارکے حق و باطل کے بعد کیا تاثرات ہیں عوام کے, اور آپ کلن فضا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو ایران کے غیور عوام کو گلگت بلتستان کے عوام کی جانب سے اور میری جانب سے بہت زیادہ سلام کے ساتھ ڈھیر ساری دعائیں ان کی کامیابی کے لیے, کیونکہ وہ حق کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں, سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مظلوموں کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت, اور پورے عالم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. جی یہاں پہ لوگ بہت زیادہ زبردست جذبات لوگوں کے ہیں گلگت ماشاء بلتستان میں, اللہ. پورے پاکستان میں, اور بالکل. مکمل طور پر تقریباً 99% لوگ جو ہے ایران کی حمایت کر رہے ہیں اور ایرانی عوام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا ماشاء اٹھا کر اللہ. دیکھ لیں, کراچی سے لے کر آپ کے خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان سے لے کر کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان, پنجاب, اسلام آباد, ہر طرف جو ہے اس وقت ہر جگہ ایک ہی بحث ہے, ایران کی جنگ کی بحث ہے. اور ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ایران لڑ رہا ہے یہ مظلوموں کی جنگ ہے اور یہ ماشاء اللہ. مسلمانوں کی جنگ ہے. ہوں. اور جتنی مایوسی کا سامنا پچھلے 2 سال کے دوران غزہ پر بمباری اسرائیل جس طرح کرتا رہا, مسلمان مایوس ہو چکے تھے, ہوں. اور ایران نے اور رہبر معظم نے اپنی جان کی قربانی دے کر ماشاء اللہ. نہ صرف دشمن کو للکارا بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مایوسی کے دلدل سے نکالا ہے, ماشاء اور ایک اللہ. نیا جذبات, نیا جوش, نیا ولولہ, نیا ایمانی جو ولولہ ہے وہ عطا کیا ہے پورے ماشاء عالم اسلام کو. اور ہمیں انڈیا سے بھی باقی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کرام کے جو جذبات ہمیں دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہیں, آپ یقین کریں جس طرح سے متحد ہو گئی ہے پوری امت جو ہے ہوں. جی. ایران اس جنگ کے حوالے سے, ایسا منظر کم از کم میں نے اپنی لائف میں اپنے کیریئر کے دوران کبھی نہیں دیکھا تھا. پورے اسلام کو, پورے مسلمانوں کو متحد کر دیا ایران نے. جی, ماشاء اللہ. جی اور یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. یعنی یہ بالکل, کام اس جو میں ہے وہ دہائیوں اور صدیوں میں نہیں ہوا تھا, جو اب الحمدللہ ہو رہا ہے. مایوسی سے نکالا ہے. سب سے بڑی انتہا درجے کے مایوس تھے, جی. اور جتنے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا, آپ یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا تھا, اور بالکل. انتہا درجے کا غصہ تھا. وہ سارا غصہ نکال دیا اور الحمدللہ. مایوسی سے نکالا ایران نے پوری امت مسلمہ کو. اور جس طرح سے ایک طرح سے اسرائیل کی جو ہیجمنی کہ یہاں پہ فلانے ڈیفنس سسٹم ہے اور یہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا, یہ سب کے سب خاک میں ملا دیا. ان کا غرور جیسا آپ نے کہا خاک کہ میں. مایوسی سے نکالا ایران اور امریکہ اسرائیل کی اس جنگ نے. ہم دیکھ رہے تھے کہ غزہ میں جب بچے شہید ہو رہے تھے تو خود ہمارے پاکستان کے اندر بے بسی کا ایک عالم تھا. مسلمان جوان کہتے تھے ہم بے بس ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اس جنگ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا یہ سپر پاور جو ہے یہ سابقہ سپر پاور ہو گیا؟ جی, میں پچھلی دفعہ میں 1-2 دفعہ اپنے ٹویٹر پہ بھی لکھ چکا ہوں. 2 چیزیں بڑی وائرل ہوئی تھیں. ایک تو میں نے یہ لکھا تھا جس بہادری کا مظاہرہ ایرانی عوام نے, لیڈرشپ نے کیا ہے, اس بہادری کی کہانیوں کو ہمارے نصاب میں شامل کرنا چاہیے. ماشاء ایک واہ. تو یہ بات تھی, اور دوسری بات ابھی جو آپ نے کیا فرمایا تھا ابھی؟ یہی کہ جو غزہ کی جنگ کے بعد یعنی بے بسی اور مایوسی, جیسے آپ نے کہا مایوسی سے ہم اب نکل آئے ہیں, یعنی ہم اس کفر و استکبار کا مقابلہ کرنے کے قابل اب پہلے بھی تھے لیکن ایمان نہیں تھا. ابھی وہ جو سپر پاور جس کی ایک روک دبدبا تھا کہ اس کے خلاف کوئی بول جی نہیں سکتا, اب کیا وہ جی سپر جی پاور ابھی بھی باقی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اب عام لوگ گلی کوچوں میں بھی اب یہ کہنے لگے ہیں اب امریکہ سابق سپر پاور بن چکا ہے, اور مشرق کے وسطی کے اندر جو ہے نیا سپر پاور جو ہے وہ ایران ابھر کے سامنے آیا. انشاءاللہ اگر تمام مسلم امہ اسی طرح ایران کے ساتھ قوم جو ہے مسلمان دیتے رہے, حکمران تو خیر خلیجی ممالک کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جس طرح سے مسلمان عوام ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کا, ایران کا, تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مستقبل کا سپر پاور اس ریجن کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایران بن کے نکلے گا. کیونکہ ایران
دل و جان سے پوری ایمانی قوت کے ساتھ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے اور مسلمانوں کی جنگ لڑ رہا ہے اور مظلوموں کی جنگ لڑ رہا ہے. اور جس طرح کی کامیابیاں ایران کو حاصل ہوئی ہیں اب تک 2 ایٹمی طاقتوں کے مقابلے میں، یہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیبی طاقت اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور یہ سب کچھ، اور ایران جو ہے صرف اسلحے کی طاقت، میزائل کی طاقت کی بنیاد پہ یہ جنگ نہیں لڑ رہا ہے. اصل ایران کی طاقت ایمان کی طاقت ہے جس کی بنیاد پہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. نثار صاحب، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان انشاءاللہ مایوسی سے نکلے ہیں، ایک اور فینومینا ہم نے پچھلے کم از کم 3 سالوں میں، تقریباً 3 سالوں میں دیکھا، وہ یہ کہ جب غزہ پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو بہت سے بیدار لوگ مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے کہ متحد ہو جائیں اور مل کے ہم لوگ اس ظالم کا مقابلہ کریں. اور اس وقت بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ایران مثلاً ظاہری طور پہ ایسا بیان دے رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا مخالف ہے اور غزہ کے لوگوں کا ہمدرد ہے، لیکن اندر سے اس طرح سے نہیں ہے. یہ لوگ مثلاً ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور صہیونیوں کے ساتھ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ قیمتی ترین لوگ اسی دفاع میں، غزہ کے مسلمانوں کے دفاع میں شہید ہوئے. لبنان کے لوگ، انصار اللہ کے، یمن کے لوگ، عراق کے لوگ، اور پھر بالآخر اسی جنگ کا یہ تسلسل ہے. اور اس میں قیمتی ترین ہستی آیت اللہ العظمی شہید سید علی حسینی خامنائی، وہ بھی شہید ہو گئے. لیکن اس کے